تو آؤ امام الانبیاء سے محبت کریں کہ جس کے احسان ہر ایک سے زائد اس امت پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول پڑھا کہ اللہ ان بتوں نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر دیا، جو میری پیروی کرے وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول پڑھا کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے بے شک تو بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ تو فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے یہ قول پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ میری امت۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور جھکا دیا اور آپ نے رونا شروع کر دیا، آپ نے رونا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے فرمایا، اے جبریل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، میرے محبوب سے کہو آپ کا رب آپ کی حالت کو جانتا ہے، لیکن پھر بھی اے جبریل میرے محبوب سے پوچھو آپ کو کیا چیز بناتی ہے۔ تو جب حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں تو امام الانبیاء ان کو خبر دیتے ہیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے جبریل میرے محبوب سے فرما دو کہ آپ کو آپ کی امت کے متعلق راضی کر دیں گے، آپ کو آپ کی امت کے متعلق راضی کر دیں گے اور آپ کو رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو اگر کسی سے محبت اس لیے کرنی ہے کہ اس کے احسان بہت زیادہ ہے تو امام الانبیاء سے محبت کریں۔ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کی چند علامات ہیں۔ سب سے پہلا شوق وصال، کہ اگر محبوب سے محبت ہو تو محبوب سے ملاقات کا بھی شوق ہوتا ہے۔ تو محبت کی پہلی علامت یہ ہے شوق وصال، کہ جس سے محبت ہو اس سے ملنے کا پھر شوق بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد مجھ سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کی تمنا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال و اسباب، ان کے اعز و اقارب کو لے لے، لیکن اس کے بدلے صرف میرا دیدار ان کو نصیب ہو جائے۔ تو محبت کی پہلی علامت یہ ہے شوق وصال، نبی علیہ السلام سے ملنے کا شوق ہے۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے کثرت کے ساتھ پھر ذکر بھی اس کا کرتا ہے۔ تو اگر امام الانبیاء سے محبت ہو تو پھر کثرت کے ساتھ نبی علیہ السلام کا ذکر کیا جائے، کثرت کے ساتھ آپ پر درود پاک پڑھا جائے، کثرت کے ساتھ آپ کی آمد کا ذکر کیا جائے۔ اور محبت کی تیسری علامت یہ ہے کہ اس کا ادب اور تعظیم بھی کیا جائے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک یہ وہ ہیں کہ جو مدینہ میں مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے، اور جب حدیث مبارکہ آپ پڑھا رہے ہوتے حدیث کے ورد کو آپ الٹے تھے، حضور کی بارگاہ کا اس قدر ادب کرتے تھے کہ اس ورد کی آواز بھی پیدا نہیں ہونے دیتے تھے۔ امام مالک وہ امام ہیں کہ جو مدینہ طیبہ میں سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے، وہ فرماتے اس لیے مجھے شرم آتی ہے کہ میری سواری اس سرزمین کو روندے جہاں امام الانبیاء تشریف فرما ہے۔ امام مالک وہ امام ہیں کہ آپ حدیث کا درس دے رہے تھے کہ ایک بچھو آیا آپ کے قمیص میں داخل ہو گیا اور آپ کو ڈسنے لگا۔ حدیث کے درس دینے کو منقطع نہیں کیا، یہاں تک کہ جب حدیث کا درس آپ نے مکمل کر لیا ایک شاگرد سے فرمایا ذرا قمیص میں دیکھو۔ تو جب اس نے دیکھا کہ ایک بچھو آپ کو ڈس رہا تھا تو شاگرد نے عرض کیا، حضرت جب اس نے پہلی مرتبہ ہی ڈسا تھا آپ اس مرتبہ ہی کہہ دیتے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ میں اتنی سی تقریب کی وجہ سے جو حدیث کا درس ہے اس کو منقطع کر دوں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی شخص
حدیث سننے آتا یا فقہ کا مسئلہ پوچھنے آتا تو آپ نے ایک لونڈی کو مقرر کیا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی طالب علم دروازے پر دستک دیتا آپ لونڈی کو بھیجتے، وہ لونڈی جا کے پوچھتی، اگر وہ مسئلہ پوچھنے آتا کوئی فقہ کا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ویسے ہی آتے اور اس مسئلے کو بیان کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی طالب علم حدیث سننے آتا تو آپ وضو کرتے، عمدہ لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، پھر آگے حضور کی حدیث کو بیان کرتے۔ اور محبت کی آخری علامت یہ ہے کہ اگر جس سے محبت ہو اس کی اتباع بھی ہو، اس کی اطاعت بھی ہو۔